بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 9 آیات نمبر 70-71۔ آیات مذکورہ کے حوالے سے حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں قولاً سدیدہ فرمایا، قولاً صادقاً یا قولاً مستقیماً کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ لفظ سدید ان تمام معانیوں کو شامل ہے، متناول ہے، جس میں صدق، استقامت جیسے جامع اوصاف مذکور اور موجود ہو۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ قول سدید وہ قول ہے جو سچا ہو اور جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، صواب ہو، خطا کا شائبہ نہ ہو، اور بات ٹھیک ہو، سنجیدہ ہو، متانت پر مبنی ہو، ہزل اور مذاق نہ ہو، کلام نرم ہو، دل خراش نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے قول سدید۔ آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کی تمام احکامات پر عمل درآمد کرو، تمام منہیات اور مکروہات سے گریز اور پرہیز کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے کلام کی اصلاح کرو۔ یہ کلام کی درستگی تقوی کا اہم جز ہے، اور ایسا جز ہے کہ جو تمام اجزاء میں پایا جاتا ہے۔ اگر ایک کلام جو قول سدید کا جز ہے یہ درست ہو جائے تو دیگر اجزاء خود بخود درست ہو جائے گی، جیسا کہ آیات مذکورہ میں ہے یصلح لکم اعمالکم۔ اگر تم اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو اور تم اپنے کلام کو درست رکھو، بات سیدھی کرو اور درست اور سیدھی بات کرنے کا خوگر اور عادی بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال درست فرمائیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تمام عبادات کا ما هو المقصود وہ تقوی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی یہ دین کا خلاصہ ہے، اور تقوی پر پورا اترنا، تقوی اختیار کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے، مشکل کام ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم فرمایا ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا عمل بھی بتلایا ہے جس کے اختیار کرنے سے تقوی کے باقی ارکان پر عمل درآمد جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اس طرح فرمایا اتقوا اللہ، پھر فرمایا ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس طرح فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
تو پورے قرآن کریم میں تقریباً اتقوا اللہ کا حکم فرمایا ہے تو ساتھ کوئی عمل بھی بتلایا ہے، اور مذکور فی القرآن بعد لفظ تقوی جتنی بھی اعمال ہے سب تقوی کے ارکان ہے، سب ارکان و اعمال ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مقرون ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ تعالی کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات کریمہ میں جو قولاً سدیدہ سیدھے بات کا عادی ہونے پر صلاح اعمال کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ صرف دینی اعمال نہیں بلکہ دنیا کے سب کام بھی اس میں داخل ہے۔ جو شخص بھی قول سدید کا عادی بن جائے، کبھی جھوٹ نہ بولے اور سوچ سمجھ کر بات کرے، سنجیدگی متانت کا مظاہرہ کرے اور لغزش سے، خطاؤں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ کے کسی کو دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بد اخلاقی بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کرے، دل خراش بات نہ کرے، تو آخرت میں بھی اعمال درست ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے مغفرت کا، بخشش کا، اور اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، قولاً سدیدا، سیدھی بات، درست بات، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ومن یطع اللہ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز، پس وہ کامیاب ہوا، فوزاً عظیما، بہت بڑے کامیابی، مطلب اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔